السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم ناظرین، کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو روزے دار کے برابر ثواب ملے؟ تو آپ کو روزے دار کے برابر ثواب حاصل ہو سکتا ہے کیسے؟ ایک عمل کرنے پر۔ وہ عمل کیا ہے؟ حدیث سماعت فرمائیے۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، رواہ الترمذی، حدیث نمبر 807۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے تو افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے اتنا ثواب ملتا ہے، روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر افطار کرانے کی بہت بڑی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ روزے دار کے برابر افطار کرانے والے کو بھی ثواب حاصل ہوگا۔ تو محترم ناظرین، ہم اور آپ اس عظیم ثواب کے حقدار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر ہمارے اندر طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے، مالی استطاعت دی ہے، تو ہم اور آپ ضرور روزے دار کو افطار کرائیں اور اس عظیم فضیلت کے حقدار بنے۔ اور افطار کرانے کا کیا مطلب ہے؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے۔ اور ہم اور آپ اگر سلف صالحین اور صحابہ کرام کی طرف توجہ دیں تو وہ لوگ بڑے حریص تھے روزے دار کو افطار کرانے کے تعلق سے، یہاں تک کہ صحابہ کرام اور سلف حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے افطار کو دوسرے لوگوں کو، مسکینوں کو دینا پسند کرتے تھے۔ ان میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، داؤد الطائی، مالک بن دینار، احمد بن حنبل رحمہم اللہ عنہم ہیں۔ یہ لوگ اپنے افطار کو مسکینوں کو دینا پسند کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بغیر مسکین کے افطاری نہیں کرتے تھے، یعنی جب تک ان کے پاس کوئی مسکین نہ آ جاتا افطار کرنے والا، جب تک وہ افطار نہیں کرتے تھے۔ وہ اس فضیلت کو سمجھتے تھے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس فضیلت کو حاصل کرنے کی خاطر لوگوں کو افطار کرائیں، سلف صالحین اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے لوگوں کو، مسکینوں کو افطار کرائیں اور اس عظیم ثواب کے حقدار بنیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کثرت سے زیادہ دوسروں کو افطار کرانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔